مری سے پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹڈ ایم این اے صداقت علی عباسی صاحب، اتنا بڑا حادثہ آپ کے دور حکومت میں کون ذمہ دار ہے؟ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، مری میں ایک ہیومن ڈریون حادثہ ہوا تھا، جو چیئر لفٹ کا رسا ٹوٹا تھا۔ وہ تو تھا حادثہ جو انسانی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ حادثہ ہوا جو قدرتی آفت کی وجہ سے ہوا۔ ساری سٹوریاں جھوٹی ہیں، 90% ویڈیوز چل رہی ہیں وہ مری کی ہیں ہی نہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میرا نام بلال عباسی ہے۔ مری کی تاریخ میں پہلی دفعہ المناک حادثہ ہوا۔ میرے ساتھ موجود ہیں مری سے پاکستان تحریک انصاف کے الیکٹڈ ایم این اے NS 57 سے صداقت علی عباسی صاحب۔ صداقت علی عباسی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ صداقت علی عباسی صاحب، اتنا بڑا حادثہ آپ کے دور حکومت میں کون ذمہ دار ہے؟ مری میں پہلا حادثہ ہوا جو قدرتی آفت کے نتیجے میں ہوا، جس میں 22 لوگوں کی جانیں گئیں۔ اس سے پہلے نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، شاہد خاقان صاحب وفاقی وزیر تھے، راجہ اشفاق صاحب صوبائی وزیر تھے۔ 2017 مری میں ایک ہیومن ڈریون حادثہ ہوا تھا جو چیئر لفٹ کا رسا ٹوٹا تھا، جس میں 11 لوگوں کی جان گئی تھی، 2 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تو وہ بیسیکلی اس پہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ تو تھا حادثہ جو انسانی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ حادثہ ہوا جو قدرتی آفت کی وجہ سے ہوا۔ کوئی آدمی بھی سردی کی وجہ سے نہیں مرا، لوگ گاڑیوں میں بند ہوئے اور گاڑی میں گیس بھر گئی، لوگوں کی ڈیتھس ہوئی۔ باقی جتنی باتیں ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک حادثہ ہے، افسوسناک ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، حکومت کی ذمہ داری بھی ہے۔ لیکن اگر 700 گاڑی پھنسی ہوئی تھی، ایک گاڑی کے پیچھے بھی گاڑی تھی، اس سے آگے بھی گاڑی تھی، سائڈ پہ بھی 2 گاڑیاں تھیں، اگر 4 گاڑیوں میں دیکھا جائے تو 12 سے 15 لوگ ان کے قریب میں 2 فٹ کے فاصلے پہ تھے، ان کو نہیں پتہ چلا کہ لوگ مر رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، پاکستان جیسے ملک میں اتنا کون سا ہائی ٹیک نظام ہے کہ گاڑی کے اندر لوگ گیس سے مر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا پتہ چل جائے اور حکومتیں اس پہ ایکشن کریں؟ تو بہرحال ساری باتوں کا یہ ہے، قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، دکھ بات ہے، افسوسناک بات ہے، اور اگر کسی انتظامی افسر کی کوئی خامی کمی ہے تو اس پہ ضرور لوگوں کے سامنے اس کا لایا بھی جائے گا اور سزا بھی ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں برف کی وجہ سے ایک شخص نہیں مرا، تو یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اس بیان پہ؟ دیکھیں، وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ ایسا بیان دے سکتے ہیں، لیکن ان کی تمام پارٹی کا مجھے بڑا دکھ ہے کہ اسلام آباد سے یہ حادثہ پونے گھنٹے کے فاصلے پہ تھا، تو ان کو وہ یہاں سے علاقے کے لوگوں نے ان کو 7 دفعہ منتخب کیا، ان کو کم از کم ضرور آنا چاہیے تھا، جگہ دیکھنی چاہیے تھی۔ یہاں اسلام آباد سے بیان داغ دینا، میرا خیال ہے کہ علاقے کے لوگوں کو اس چیز کی تکلیف ضرور ہوئی ہوگی کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور وہ اتنا ٹائم ہی نکال سکے کہ وہ جا کے مری میں جا کے دیکھتے کہ کیا ہوا ہے۔ باقی ان کا سیاسی بیان ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ان کی یاد دہانی کے لیے ان کے دور میں انسانی غلطی کی وجہ سے 2017 میں حادثہ ہوا تھا۔ DSP ٹریفک پولیس کا انٹرویو کیا، AC صاحب کا کیا، کہتے ہیں ہمارے پاس نمک بھی نہیں تھا، گاڑیوں میں پیٹرول بھی نہیں تھا، ڈیزل بھی نہیں تھا جو برف ہٹانے والی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کس کی ناکامی تھی، کس کی نااہلی تھی؟ سب کچھ آپ کے پاس نہیں تھا، کیا وجہ ہے؟ اگر یہ انہوں نے کہا تو بڑا غلط کہا ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اتنے ہیوی طوفان میں انتظامی مشینری نہیں چل سکی، لیکن میرے موبائل میں وہ تمام ویڈیوز ڈیٹ وائز موجود ہیں جو اس حادثے سے 3 دن پہلے کے گاڑیاں برف صاف بھی کر رہی ہیں، نمک بھی ڈال رہی ہیں۔ اگر آپ کوئی مجھے کہے گا تو میں اس کو دے بھی دوں گا۔ کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر باتیں گردش کر رہی ہیں کہ صداقت علی عباسی صاحب کا مری میں سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ہوٹل ہے، اس میں صداقت ہے کیا؟ دیکھیں، مری میں پہلی بات ہے، ہوٹل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ بڑا غلط پروپیگنڈا ہے کہ جن کے ہوٹل ہیں وہ سارے چور ہیں۔ جتنے لوگوں کے ہوٹل ہیں وہ سارے ہی ہمارے، ہم تقریباً سارے رشتہ دار ہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ PTI کے لوگوں کے بھی ہوٹلز ہیں اور نون کے انکلوڈنگ ان کی ٹاپ لیڈرشپ، سب کے ہوٹل مری والوں کا کام ہی ہے۔ تو میں ہوٹل والوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا اپنا ذاتی کاروبار، میں صرف ایجوکیشن میں رہا ہوں، میرے سکولز ہیں۔ کبھی زندگی میں نہ میں کسی ہوٹل کا پارٹنر ہوں، نہ کسی ہوٹل کی میں نے زندگی میں میرا کوئی ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ ایسی جن کو کچھ نہیں، جن کے پلے پڑتا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کسی سیریس بندے نے الزام لگایا ہوتا
اس کو میں جواب دیتا. سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ہوٹل انتظامیہ نے لوگوں کے ساتھ اتنی سختی برتی ہے کہ عورتوں نے زیورات اتار کے رکھے ان کو رہنے کے لیے, رینٹ کے لیے. کیا سمجھتے ہیں اس میں ریالٹی ہے کیا؟ وہ عورت نظر نہیں مجھے آئی, وہ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے بتائیں, مجھے درخواست لکھیں, ڈی سی پنڈی کو درخواست لکھیں, سی پی او پنڈی کو درخواست لکھیں, جس خاتون ہماری کسی بہن بیٹی کا زیور کسی نے رہن رکھا ہے, کوئی نام بھی تو ہوگا نا. یہ ساری سٹوریاں جھوٹی ہیں. 90% ویڈیوز چل رہی ہیں وہ مری کی ہیں ہی نہیں, باقی پرانی ہیں. اور اب میں یہ بات کرتا ہوا عجیب لگ رہا ہوں اس لیے کہ ساری قوم ایک طرف چل پڑی ہے, بھیڑ چال ہے. کسی ہوٹل نے 70,000 ریٹ نہیں لیا, کسی نے انڈا 200 روپے کا نہیں بیچا, کسی نے ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں, ضرور حکومت نے کوئی وہاں نظام, نہ ہماری حکومت نے بنایا نہ پچھلی نے بنایا. اگر آپ ہوٹل والے ہیں اور آپ کا ایک کمرہ ہے اور ایک کمرہ رہ گیا خالی اور 6 گاہک کھڑے, اور ایک آپ کو 20,000 آفر کر رہا ہے, ایک 25 کر رہا ہے, ایک 30 کر رہا ہے, آپ کس کو دیں گے؟ آپ تو کاروباری ہو, 30 والے کو دیں گے. اور وہ گاہک دے رہا ہے. اب مکہ مدینہ میں جائیں, اور سیزن میں ان کے کرائے بہت ہوتے ہیں, آف سیزن میں جب حج کا سیزن نہیں ہوتا سستے ہو جاتے ہیں. یہ اتنی ساری بات ہے. آپ ہوٹل والوں کو برا بھلا کہہ کے تو وہاں سے 6 کلومیٹر دور کا حادثے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. میرا 15 جنوری کو کوسار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا سٹارٹ ہونا تھا, جس نے یہ تمام ہوٹل, تمام ریسٹورانٹ, تمام دکانوں کے چیزیں ریگولیٹ کرنی تھیں. جو آپ کے ٹورسٹ گائیڈز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا تھا. وہ معاملہ اس سے پہلے یہ حادثہ ہو گیا. اب جلدی انشاءاللہ ایک تو مری کو ضلع بنا رہے ہیں, اس میں انتظامی کمزوریاں دور کر رہے ہیں. دوسرا ایک بڑی اتھارٹی لے کے آ رہے ہیں جس کا کام ہوگا ہر ٹورزم سپاٹ, ہر ہوٹل, ہر ریسٹ ہاؤس, گیسٹ ہاؤس کو وہ ریگولیٹ کریں گے, ان کی سٹار ریٹنگ کریں گے, ان کے سیزن کے ریٹ اپر لیمٹ جو ہے وہ طے کریں گے. لیکن اگر کسی نے ریٹ زیادہ لیا ہے تو مجھے آپ نام بتا دیں, وہ بندہ بتا دیں جس نے ریٹ لیا. ایسی وہ بھیڑ چال میں تو میں جواب نہیں دے سکتا. بھائی صاحب, ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, 500 روپے تقسیم کر رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں اتنی بڑی رقم آپ؟ دیکھیے وہ ایسا تھا کہ وہ اتنا مذاق بنا ہے. میں ویسے سمجھتا ہوں کہ ہمارے ووٹر سپورٹر اتنا پیار کرتے ہیں, ہمیں کندھوں پہ اٹھاتے ہیں, ہمیں ہار ڈالتے ہیں, ہمارے نعرے مارتے ہیں. کبھی کبھی تنقید بھی کریں تو کوئی برا نہیں, ان کا حق ہے, ہم پبلک پراپرٹی ہیں. تو ویسے وہ ہوا اس طرح تھا, آپ مانیں یا نہ مانیں, تنقید جاری رکھیں, تبھی مجھے کوئی غصہ نہیں ہے کہ ہم مری کی ساری کمپین یہ بھائی صاحب میں تنقید نہیں کر رہا, میں سوال پوچھ رہا ہوں. ناظرین کی بات کروں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیسرا دن تھا, یہ جمعے کا واقعہ تھا حادثے کا. ہم اتوار کی شام کو واپس آ رہے تھے تو راستے میں لوگ پانی بانٹ رہے تھے. انہوں نے مجھے پانی کی ایک بوتل دی, تو میں نے کہا اس کے پیسے, انہوں نے کہا جی ہم مفت دے رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ سے مفت نہیں لیتا, آپ اس کے, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے. تو جس بندے کو میں نے 500 روپے پکڑایا, اس نے کہا ایک بوتل کے عوض 500 پکڑایا, تو اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کی میرے پاس امانت ہے. میں نے کہا تمہارے پاس امانت نہیں ہے, تم لوگ کلیکٹیولی اس کا پانی رکھ لینا, چلو 10-12 بوتلیں جتنی آتی ہیں. تو وہ تھوڑا سا لوگوں نے اس کا پیس کاٹ کے چلایا, لیکن میں نے اپنی جیب سے دیے, اپنی حلال کمائی سے دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک 500 روپے کی ایک پانی کی بوتل کے 500 روپے ٹھیک تھے. پرائم منسٹر عمران خان جب اپوزیشن میں ہوتے تھے کہتے تھے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار کو استعفیٰ دینا چاہیے. اگر یہ انتظامیہ کا یا آپ پر الزام آتا ہے, انویسٹیگیشن میں آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو کیا استعفیٰ دینا بنتا ہے آپ کا؟ دیکھیں 2 باتیں سمجھنی ہیں آپ نے. ایک ہوتا ہے, میں نے دوبارہ کہا, ہیومن ڈریون انسیڈنٹ, ہیومن ڈریون ایکسیڈنٹ. ایک ہوتا ہے نیچر ڈریون ایکسیڈنٹ. اگر خدا نخواستہ برف باری ہوتی ہے, اور لوگ, آپ کو پتہ ہے لاہور کراچی میں بھی اندر جب سردی ہوتی ہے تو گیس کا اموات ہو جاتی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. باقی میری اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ برف میں نے کر دی ہے, درخت میں نے گرا دیے. میرا تو خیر کوئی ذمہ داری اس طرح کی نہیں تھی, میری وہ اوور سائٹ کی ذمہ داری ہے. تو استعفیٰ تب بنتا ہے کہ جب انسان کی غلطی, جیسے شاہد خاقان صاحب کے دور میں وہ انہوں نے اوور لوڈ کر دیا تھا اس پہ چیئر لفٹ پہ, اور اس کا رسا ٹوٹ گیا تھا, اس پہ بنتا تھا. یہ تو برف باری ہے, کیا کر سکتے ہیں آپ. 3.5 سال سے آپ کی بھی حکومت ہے, مری کے لیے کیا کیا منصوبے لے کر آئے؟ آپ نے سابقہ وزیر اعظم کو ہرایا اپنے حلقے سے. دیکھیں سب سے بڑی بات میری زندگی کا خواب تھا اور سیاست ماننے کا خواب تھا کہ اس علاقے میں ایک یونیورسٹی دیں گے. الحمدللہ کوسار یونیورسٹی لے کے آیا, اور پنجاب میں تمام ایم این ایز, ایم پی ایس سے سب سے تیزی سے اس یونیورسٹی کو سٹارٹ بھی کرایا. آج اس یونیورسٹی کا 2سرا سیمسٹر ختم ہو کے 3سرا شروع ہونے والا ہے.
اس کے علاوہ میں نے کہا کہ مری سے کوسار ٹورزم ہائی وے جو کوٹلی ستیاں کوٹا اور کلر کو ملاتی ہوئی جی ٹی روڈ سے جائے گی، اور یہ 4.5 ارب روپے کا منصوبہ ہے، یہ دیا۔ اس کے علاوہ ایک مری میں ڈیم دے رہے ہیں، ایک مری میں اسپتال بنا رہے ہیں، مری کو سی ڈی اے کے طرز پہ ایک اتھارٹی دے رہے ہیں، مری کو ضلع بنا رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس طرح کا کوئی بندہ اگر پچھلے 30 سالوں میں کو 3 سال اس طرح کے لگ جاتے تو آج ہم بہت ترقی یافتہ ہوتے۔ تو بہرحال یہ میرے وہ وعدے ہیں جو میں نے الیکشن میں صرف یونیورسٹی کا وعدہ کیا تھا اور کوٹلی ستیاں کو ٹورزم کا ڈیسٹینیشن کا وعدہ کیا تھا، وہ دونوں پورے ہو گئے۔ اب باقی جو وعدے ہیں یہ ہمارے ہیں اگلا ووٹ لینے کے لیے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کوسار کے لوگ ہمیں اس دفعہ اس سے زیادہ بڑے مینڈیٹ سے ووٹ دیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ سی ایم پنجاب شہباز شریف مری کا دورہ کرتے تھے، اسپیشل میٹنگ بلاتے تھے اور پلین دیتے تھے، اس طرح نمٹا جاتا ہے حادثوں سے۔ کیا آپ کے عثمان بزدار صاحب نے ایسا نہیں کیا؟ آپ نے ایسا نہیں کیا کیا؟ دیکھیں عثمان بزدار صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتہ کہ شاہد صاحب شہباز شریف صاحب کی کس دن کی بات کر رہے ہیں، کب وہ آتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان صاحب کو خود ضرور مری آنا چاہیے تھا اس حادثے کے بعد۔ ہماری غلطیاں تھیں، وہ آگے وہاں مری جی پی او چوک میں کھڑے ہوتے اور غلطیاں بتاتے۔ دکھ کی بات ہے کہ 22 بندوں کی اموات ہو گئی اور شاہد خاقان صاحب نے یہاں سے بیٹھ کے اسلام آباد کے کانسٹیٹیوشن ایونیو سے کھڑے ہو کے تو تنقید کر دی۔ میرا نہیں خیال کہ میرے علاقے کی روایات اس طرح تسلیم کرتی ہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے مری سے ایم این اے صداقت علی عباسی صاحب۔ مری کے حادثے پر انہوں نے ہم سے تفصیلی گفتگو کی۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔